فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم کو اس برائی سے روکتے تو ان کا جواب کیا ہوتا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فما کان جواب قومہ، قوم کا سوائے اس کے کوئی اور جواب نہیں تھا، الا سوائے ان کہ قالو، وہ ایک دوسرے سے کہتے، انہوں نے کہا اخرجو، نکال دو، آل لوط، آل لوط کو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ قوم کا سوائے اس کے کوئی اور جواب نہ ہوتا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کے پورے خاندان کو اس بستی سے، اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ یہ ہے قوم کا جواب۔ اب اس قوم کے جواب کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات تو اگرچہ بڑی سادہ سی ہے، مگر پھر بھی اس کی وضاحت و تشریح کے بغیر آپ مکمل طور پر اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہو پائیں گے۔ قوم کا جواب یہ ہوتا کہ لوط علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کے پورے خاندان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اب وہ نکال دو کیوں کہتے؟ یعنی اپنی بستی سے انہیں دیس نکالا دے دو، جلا وطن کر دو، در بدر کر دو۔ آج بھی جب کوئی ایک رہبر، کوئی ایک رہنما کسی جرائم زدہ معاشرے کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہے، برے لوگوں کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہے، انہیں ہدایت کی تلقین کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ پورا معاشرہ بجائے اس کے کہ اس مبلغ کی بات کو سنے، اس مبلغ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ جرائم پیشہ لوگ، وہ جرائم زدہ معاشرہ، وہ جرائم زدہ قوم بات سننا تو درکنار، اسے اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کریں گے کہ ہم اس کو اپنے پاس بٹھا ہی لیں۔ اس حق کے داعی کو، اس حق کے پیامبر کو، اس حق کی آواز بلند کرنے والے کو لوگ کیا کہیں گے؟ اسے یہاں سے نکالو، ہمارا اس کا آپس میں میل جول نہیں بنتا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا، اسے یہاں سے نکال دو، کیونکہ یہ خود ستھرا ہے، یہ خود پاک باز ہے، اور یہ پاکیزگی چاہتا ہے، پاکیزگی، اور ہم تو پاکیزگی سے رہے، یعنی ہم تو پاکیزہ بن نہیں سکتے۔ جس طرح یہ پاک بندہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اس طرح کی پاکیزگی ہم تو اپنا نہیں سکتے، ہماری تو سوچوں سے بھی اس طرح کی پاکیزگی دور ہے۔ سو کیا کرو، اسے ہی نکال دو، اسے، یعنی لوگ اس کی بات کو نہ سنیں گے، نہ اس کی بات پر توجہ دیں گے، نہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ اسے فی الفور اپنے میں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسے نکالو، اس سے جان چھڑاؤ۔ بس قوم کا بھی وتیرہ یہی تھا کہ قوم نے کہا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان جو کہ ہمیں پاک باز بنانا چاہتے ہیں، ہمیں ستھرا بنانا چاہتے ہیں، ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی پاکیزگی ہم تو اختیار کر نہیں سکتے۔ جس طرح کا ستھرا پن یہ چاہتے ہیں، اس طرح کا ستھرا پن تو ہم اپنا نہیں سکتے۔ سو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ لوط علیہ السلام کو ہی قوم سے باہر نکال دیا جائے، اس بستی سے باہر نکال دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے تمام پیروکار، جتنے بھی لوگ انہیں تبلیغ کرتے تھے، اس برے عمل سے روکتے تھے، اس بری عادت سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے لیے، ان برے لوگوں کے لیے دوست نہیں تھے، خیر خواہ نہیں تھے، ہمدرد نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی تبلیغ کرے گا، لوگ اسے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ تو لوط علیہ السلام کو بھی وہ
معاذ اللہ استغفر اللہ زہر سمجھ رہے تھے، زہر، کہ یہ ہمارے لیے زہر ہے، انہیں یہاں سے نکال دو۔ پیغمبر کا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، وہ پیغمبر کے وجود کو تسلیم کرنے کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ یہ ہماری بستی میں رہے گا اور نہ ہمیں اس کی باتیں سننی پڑیں گی، کیونکہ ہم اپنی عادت کو تو چھوڑ نہیں سکتے، اپنے اس گناہ کو، اپنی بدعملی کو، اپنی اس انتہائی کبھی رسم کو ہم تو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارا رواج ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا مزاج ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پیغمبر کو یہاں سے نکال دو، یہ عمل ختم نہیں ہوگا، پیغمبر کو یہاں سے ختم کر دو۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ پیغمبر کو جو نکالنا تھا، یہ پیغمبر کو جو دیش سے دور کرنا تھا کہ انہیں اپنی بستی سے دور کر دو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس نے بھی حق کی آواز اٹھانی ہے اس کے لیے پھر سیج پھولوں کی نہیں ہوگی، اس کے لیے سیج کانٹوں کی ہوگی۔ اسے پھر ہو سکتا ہے کہ اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے، اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے۔ اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی کہ ہمارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور آپ کے تمام صحابہ کرام نے بھی مکہ شریف سے ہجرت کی ہے دین کی خاطر، مکہ شریف سے ہجرت کی ہے، اس سے بڑی اور مثال کیا ہو؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کو قوم نے کہا انہیں نکال دو۔ اچھا، لوط علیہ السلام انہیں اس عمل سے روکتے کیوں تھے؟ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ اب کیا ضرورت تھی روکنے کی؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس عمل سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا ہے۔ آپ یہاں سے بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا کبھی عمل تھا، یہ کتنا برا عمل تھا کہ جس عمل کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے پیغمبر کو بھیجا کہ اے لوط علیہ السلام آپ جائیں انہیں اس برے کام سے روکیں، اس برے عمل سے روکیں، یہ برا عمل ان کے لیے زہر قاتل ہوگا۔